مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان میں قرآن کریم کے اوپر غور و فکر ضرور کریں، کیونکہ یہ نیکی کا، یہ تلاوت کا، یہ احسان کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک منادی کرانے والا منادی کراتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور ایک برائی چاہنے والے پیچھے ہٹ جا۔ اس کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، لغزشیں اللہ تعالیٰ کے ہاں درگزر ہوتی ہیں۔ جو رمضان کے روزے اجر کی نیت سے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اجر کی نیت سے، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کی عبادت کر لیتا ہے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر کی نیت سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو امام کے ساتھ رات کے وقت نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام سلام پھیر کے چلا جائے تو اسے ایک رات کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ رمضان تو عطاؤں کا مہینہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی دعا ہر مسلمان کے لیے ہوتی ہے جو لازماً قبول ہوتی ہے، تو دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سب سے بڑھ کر بے بس وہ ہے جو اللہ سے، جو کہ اس کا پروردگار ہے، اس کی دعا سے پیچھے ہٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے، فرماتے تھے رمضان آ گیا ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس کی خیر سے اگر کوئی محروم رہ جائے تو وہی محروم ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، عمل کرو، محنت کرو، کیونکہ ایام ہی صحیفے ہیں آپ کی عمروں کے، اور سعادت مند وہ ہے جو ان میں بہترین اعمال کرے۔ کوشش کرو، قریب رہو، بہترین اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں بہترین اعمال وہ ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، جو اس مہینے کو پالے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ گنتی کے دن بعد میں پورے کر لے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہے، مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، تاکہ آپ گنتی بھی پوری کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بھی بیان کرو، کبریائی بیان کرو کہ اس نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔